السلام علیکم جی۔ آج کا جناب وی لاگ جو کہ ویسے تو میں ویکینڈز کے اوپر کوشش کرتا ہوں بنانے کی، لیکن آج کا وی لاگ بڑا انٹرسٹنگ ہے، انفارمیٹیو بھی ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، کیونکہ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی اور صبح بھی ایکچولی یہی تھا معاملہ کہ پی آئی اے کی جو پرائیویٹائزیشن یا اس کی ظاہر ہے پبلک کر دینا یا اس کو گورنمنٹل کر دینا، تو یہ بڑے کنفیوژنز ہوتے ہیں بچوں کے اندر کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب پرائیویٹائزیشن بیسیکلی کیا چیز ہے، اس کے کیا میرٹس اور ڈی میرٹس ہے، اس کے اوپر ایک بہت چھوٹا سا میں کوشش کروں گا کہ یہ ویڈیو بناؤں تاکہ ہمارے جو ظاہر ہے چھوٹے جو ہمارے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو یہ چیز سمجھ آ جائے۔ ظاہر ہے جو بڑی عمر کے افراد ہیں ان کو تو اس چیزوں کا پتہ ہے، بلکہ انہوں نے اپنی لائف کے اندر بہت سی چیزیں دیکھی ہیں، میں نے بھی دیکھی ہیں اور اس کی بہت سی چیزوں کو میں جانتا ہوں۔ بہرحال آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ جو پی آئی اے کا معاملہ ہوا ہے گزشتہ روز اور یہ پرائیویٹائز کی گئی ہے، تو یہ پرائیویٹائز اور نیشنلائز میں بیسیکلی کیا فرق ہوتا ہے، کیونکہ کئی لوگ اس کو سائملٹینیسلی یوز کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کو بھی کئی بار نہیں پتہ ہوتا، اور پھر ظاہر ہے یہ ویڈیو خاص کر ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے ہے تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ بیسیکلی پی آئی اے جو ہے وہ کیا ہوا ہے، مطلب اس کے ساتھ پرائیویٹائز ہو کر کیا ہوگا، اور اگر وہ پرائیویٹائز نہیں تھی تو پھر وہ کیا تھی، اس سے پہلے اس کے کیا ڈومینس تھے، اس کے کیا معاملات تھے۔ دیکھیں جی، ایک ادارہ ہوتا ہے نا کسی بھی ملک کا، میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو انتہائی مختصر رکھوں اور بہت جامع طریقے سے بتا سکوں۔ کسی بھی ملک کا جو ادارہ ہوتا ہے نا، اس کے کوئی سے دو سٹیٹس ہو سکتے ہیں۔ ایک سٹیٹس ہوتا ہے اس کا حکومتی، یعنی کہ یا تو وہ حکومت کے انڈر ہوتا ہے یا وہ پرائیویٹ ہوتا ہے، یعنی کسی فرد واحد کے یا کسی آرگنائزیشن کے، کسی تنظیم کے، یا کوئی بھی ایک کمپنی ہوتی ہے، میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نان گورنمنٹل ہوتا ہے۔ تو یہ تو پہلے آپ سٹیٹس اس کا سمجھ لیں کہ کوئی بھی ادارہ واٹ ایور، جیسے مثال کے طور پہ میرا ادارہ ہے وائٹل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، وہ میرے انڈر ہے، میں نے بنایا، میں اس کا فاؤنڈر ہوں، میں جو بھی کر رہا ہوں اس کا ٹھیک ہو گیا جی، وہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ اس کے کچھ سیکشن ضرور گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں، اس سے افیلیشن ہم کرتے ہیں، جیسے ہم کوئی اسکول بناتے ہیں تو پھر اس کو گورنمنٹ سے افیلیٹ کرتے ہیں تاکہ ہماری ڈگری کی آگے ویلیو ہو، یا ظاہر ہے کہ اس کے پھر وہ آپ سمجھ سکتے ہیں سارے معاملات۔ ایک ادارہ ہوتا ہے جو خالصتاً حکومت بناتی ہے، چلاتی ہے، اس کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں، ان کی پھر ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن اور دیگر جو مراعات ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ ان کا میڈیکل یا ان کے الاؤنسز یا ان کے جو بھی معاملات ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز حکومت کے پاس ہوتی ہے اور حکومت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے، وہ پھر اس کو وہ پرووائڈ کرتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی جو چیز ہے نا، جو تعارف ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ اسی طرح سے جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں ان کے اپنے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے اپنے کچھ فوائد ہوتے ہیں، یعنی کہ اب اگر ہم کونز اینڈ پراس کی بات کریں تو پھر اگر حکومتی اداروں کو دیکھیں تو اس میں ظاہر پینشن کے معاملات ہوتے ہیں، اسی لیے لوگ زیادہ سرکاری جو جابز ہوتی ہیں، سرکاری نوکریاں، ان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی محکمے میں کسی بھی طرح کی ہوں۔ حتیٰ کہ کوئی لو گریڈ کی بھی نوکری کسی کو مل جائے تو وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میری نوکری ہے یہ اب کنفرم ہو گئی ہے اور پرماننٹ ہو گئی ہے، اس میں مجھے کوئی اس طرح نہیں نکال سکتا کیونکہ میں گورنمنٹ کے انڈر ہوں۔ پھر اس کے علاوہ اس کی مراعات، اس کی ظاہر ہے جو اس کو یہ چیزیں ملتی رہتی ہیں، مختلف جو آپ کو پتہ ہے فیسلٹیز ہیں، جس میں ظاہر میڈیکل کی سب سے بڑی فیسلٹی ہے جو ہم جانتے ہیں، پھر ہاؤس رینٹ ہو گیا اور بہت ساری اس کو فیسلٹیز ملتی ہیں۔ پھر اس کے بعد سالانہ طور پر یا جس طرح بجٹ آتا ہے پاکستان میں، تو پھر اس طرح اس کو انکریمنٹ بھی ملتا ہے تنخواہ کے اندر اپنی، وہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ آگے تعلیم اپنی انہانس کرتا ہے، اپنا ایکسپیرینس انہانس کرتا ہے، تو پھر اس کو اس کے عہدے میں بھی ترقی ملتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جس عہدے پر فائز ہوتے ہیں یا اپوائنٹ ہوتے ہیں وہ آخری عمر تک وہیں پر کام کرتے ہیں اور پھر وہاں سے ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لو لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں، یا ایک کلرک کے طور پر، یا یوں کہہ لیں اسسٹنٹ کے طور پر، اور ایک آفیسر کے طور پر وہ ریٹائر ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان میں کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، وہ ساتھ ساتھ امتحانات پاس کرتے ہیں، اپنی تعلیم کو انہانس کرتے ہیں۔ اس کا تعلق صرف آپ کی کارکردگی سے نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، اس کا تعلق آپ کی پھر آگے تعلیم اور پھر اس کے حساب سے پھر آپ کی ترقی ہوتی ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کے اداروں کے کچھ فوائد ہوتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ان کو اور بہت ساری فیسلٹیز مل جاتی ہیں، ظاہر مختلف اداروں کے اندر ان کی ریکگنیشن، ان کے معاملات، بہت ساری چیزوں میں ان کو کنسیشنز مل جاتی ہیں۔ بہت سارے ایسے تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر ان کے بچوں کو ایک کوٹا مل جاتا ہے مخصوص، کہ جناب یہ گورنمنٹ ملازمین کے بچے ہیں تو ان کے لیے ہم نے خاص کوٹا رکھا ہے، جیسے آرمی کے لوگ ہو گئے یا جو بھی کسی بھی ملازمت کے لوگ ہیں۔
پرائیویٹ کی طرف اگر ہم بات کریں جو غیر سرکاری ہوتے ہیں تو ان میں ظاہر ہے کہ اس قسم کے کانسیپٹس نہیں ہوتے. ان میں یہ ہوتا ہے کہ تنخواہیں ان میں تھوڑی سی زیادہ ہو سکتی ہیں, کیونکہ اگر سرکاری کے کمپیریزن میں اگر آپ پرائیویٹ کو دیکھیں تو اس میں تنخواہ کا ایڈوانٹیج خاصی حد تک ہوتا ہے, لیکن اس میں جاب کی جو کنفرمیشن ہے وہ چیزیں نہیں ہوتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ فرد واحد کے ایک انڈر ہوتی ہے یا کسی ایک خاص کمپنی یا آرگنائزیشن کے, جیسے کہ میری ٹیم کے انڈر ہو سکتی ہے یا میرے انڈر ہو سکتی ہے. تو مجھے اگر کسی سے کوئی پرابلم ہوگی یا کوئی بندہ صحیح کام نہیں کر رہا وٹ ایور, اگر مجھے اس سے کوئی پرسنل ایشو بھی ہو گیا تو ہو سکتا ہے میں اسے فائر کر دوں, اور مجھ سے کوئی پوچھے گا بھی نہیں کیونکہ وہ چیز میرے انڈر ہے, تو میرا ڈیسیجن فائنل ہوگا, میں اس کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہوں. اسی طریقے سے یہ یعنی کہ یہ چیزیں چلتی ہیں. پھر وہ ظاہر ہے آپ پھر خود اس سے آگے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں. یہ تھا جی ایک مختصر سا تعارف گورنمنٹل اور نان گورنمنٹل کا, یعنی پرائیویٹ کا کہہ لیں اور سرکاری کا کہہ لیں. اب بات کرتے ہیں جی کہ پرائیویٹائزیشن کا پروسیس کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. دیکھیں پرائیویٹائزیشن کا پروسیس جو ہوتا ہے نا وہ کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے. بعض اوقات حکومت جو ہوتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ایک ادارہ جو ہے نا اس کے خزانے پر بوجھ ہے, کیونکہ اس ادارے کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ٹیکسز پہ چلتے ہیں اور حکومت کے جو ریونیو جنریٹ ہوتے ہیں اس پہ چلتے ہیں. بعض اوقات وہ ادارہ بوجھ بن رہا ہوتا ہے, اس کے امپلائیز بوجھ بن رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کی پرفارمنس بہت اچھی نہیں ہوتی جیسا حکومت کو چاہیے ہوتی ہے, وہ ریونیو جنریٹ کر کے نہیں دے رہا تھا حکومت کو جو حکومت کو چاہیے ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ حکومت یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے, یعنی کہ اس کو جو ہے نا کسی پرائیویٹ کمپنی کو کسی بھی فرد واحد کو بیچ دیا جائے جو اس کا کیپیبل ہے, جو اس کی بڈ لگاتا ہے. پھر اس کو آکشن کیا جاتا ہے, اس میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے مختلف, پھر ظاہر ہے اس میں لوگ آتے ہیں جو کیپیبل ہوتے ہیں اس چیز کے. جس طرح ابھی آپ نے PIA کے حوالے سے دیکھا ہے کہ وہ عارف حبیب جو کنسورشیم ہے اس نے وہ بڈ جو ہے وہ جیتی ہے 135 ارب میں, آئی تھنک وہ 135 بلین میں انہوں نے وہ کر لیا ہے, اور 75% انہوں نے PIA کو جو ہے ابھی تک پرچیز کیا ہے. باقی جو 25% ہے وہ بھی ود ان 90 days جو ہے نا اس کا وہ فیصلہ ہوگا کہ آیا یہی لے کے چلتے ہیں, کوئی اور پارٹی آتی ہے, کیا ہوتا ہے. تو یہ 75% ابھی جو ہے نا وہ ادھر چلا گیا ہے. پھر اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ اب اس کے میرٹ اور ڈی میرٹ کیا ہوتے ہیں پرائیویٹائزیشن کے. دیکھیں پرائیویٹائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ظاہر ہے میں نے جیسا بتایا ہے کہ ایک حکومت اگر کوئی صحیح طریقے سے معاملہ نہیں کر پا رہی, اس کے ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہے, نقصان میں جا رہا ہے, لوگوں کے ٹیکسز وغیرہ پہ بھی بوجھ پڑ رہا ہے, حکومتی خزانے پر بوجھ پڑ رہا ہے, تو وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جاتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جناب جب کوئی ایک فرم آ جاتی ہے, کمپنی یا کوئی فرد واحد آ جاتا ہے اور وہ اس چیز کو پرچیز کر لیتا ہے, تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کی وجہ سے, ظاہر ہے جب وہ ایک بڑی انویسٹمنٹ کرتا ہے, PIA کی آپ دیکھ لیں کہ یہ بہت بگیسٹ ایک بہت ہائی لیول کی انویسٹمنٹ اور اسٹیک ہوا ہے یہاں پہ, تو پھر ظاہر ہے اس نے اس حساب سے جو ہے نا لوگوں سے کام بھی لینا ہے, انویسٹمنٹ کی ہے تو پھر وہ ظاہر ہے اپنی طرف سے 100% دیں گے. تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ادارہ نو ڈاؤٹ فلورش کرتا ہے, کیونکہ جب وہ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے کے کیپیبل ہوتے ہیں تو اس کو ظاہر چلانے کے بھی کیپیبل ہوتے ہیں, ان کے پاس ایک اچھی ٹیم ہوتی ہے, ایک اچھی سوچ ہوتی ہے, ایک ویژن ہوتا ہے. سیکنڈلی جو اس کے اندر پرابلمز ہوتی ہیں نا اس ادارے کی, وہ سب سے پہلے اسے ایلیمینیٹ کرتے ہیں. انہوں نے اس کا پورا ہوم ورک کیا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی چیز میں جا کے اس کی بڈ لگا دیتے ہیں بلا وجہ یا بغیر سوچے سمجھے, بلکہ اس چیز پر کئی مہینوں اور سالوں سے کام ہو رہا ہوتا ہے. باقاعدہ طور پہ ان کے کنسلٹنٹ ہوتے ہیں اور وہ ان کو بتاتے ہیں کہ جناب اس کی یہ ورتھ ہے, اگر آپ اس کی یہ بڈ لگاتے ہیں تو آپ کو اس میں لاس نہیں ہوگا, کیونکہ یہ اوبیسلی اس سے زیادہ کا کیپیبل ہے, اس میں سے زیادہ پوٹینشیل ہے. تو وہ ظاہر ہے جب وہ چیز لگائی جاتی ہے تو پھر اس کا یہی الٹیمیٹلی جو ہے نا پھر وہ رزلٹ ہوتا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ اس کے فوائد بہت سے نکلیں گے, کچھ اس کے ڈی میرٹس بھی ہوں گے. ڈی میرٹ یہی ہوگا کہ جو ملازمین ہیں ان کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں, کیونکہ اوبیسلی وہ حکومت سے ہو کر پرائیویٹ میں چلے جاتے ہیں. حالانکہ ابھی حکومت کا بھی ایک کوئی الگ سے میں موقف سن رہا تھا, ابھی میں اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ کوئی مصدقہ کوئی بات نہیں ہے, تو میں کبھی بھی غیر مصدقہ بات نہیں کرتا ہوں. وہ بات کی بات ہے کہ وہ آیا حکومت کے انڈر رہیں گے یا اس کے انڈر رہیں گے, لیکن میں ابھی آپ کو ان جنرل بتا رہا ہوں. ابھی میں PIA کو ڈسکس نہیں کر رہا. PIA کا تو ایک وہ جسٹ ایک نیوز ہے, وہ کل ہوئی ہے, اس کے اوپر پھر ہماری آج کوئی گفتگو تھی بچوں سے, تو وہ کہتے ہیں جی کیا ہوتی ہے پرائیویٹائزیشن اور نیشنلائزیشن. اور یہ نیشنلائزیشن تو خیر اس کے الٹ ہے, اس میں آپ کسی پرائیویٹ کمپنی کو گورنمنٹ کے انڈر اگر لے لیں تو وہ نیشنلائزیشن کہلاتی ہے. لیکن پرائیویٹائزیشن کی اگر ہم بات کریں جیسا PIA کے ساتھ ہوا ہے, تو پرائیویٹائزیشن میں جو ایک ڈس ایڈوانٹیج آتا ہے نا کسی بھی حکومتی ادارے کا اگر وہ پرائیویٹائز ہو جائے, تو وہ یہی ہوتا ہے اس کے ملازمین کا. مثال کے طور پہ اگر 200 سے 300 امپلائیز ہیں, تو پھر جو ظاہر آتی ہے کمپنی اور وہ جو بھی فرد واحد اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے یا ایک مختلف ان کا گروپ ہوتا ہے لوگوں کا, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پہلے اس کو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں, کٹ شارٹ کرتے ہیں.
امپلائمنٹ کو کم کرتے ہیں تاکہ بوجھ کم بنے ان کے اوپر سیلریز کا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے ان کی مراعات کو بھی کم کیا جاتا ہے. کام زیادہ لینے کے لیے یہ کرتے ہیں تھوڑا بہت ان کی انکریمنٹ کر دیتے ہیں, یعنی کہ جو آلریڈی ملازمین ہیں, یعنی اگر 300 ملازمین ہیں اگر وہ 150 لے لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹاف کو آدھا کر دیا ہے, تو یہ اگر ان کی تنخواہوں میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں گے تاکہ وہ بھی خوش رہیں, کام ان سے زیادہ لیں گے, پرفارمنس زیادہ نکالنے کی کوشش کریں گے. پھر آگے پینشن اور دیگر معاملات میں بھی تھوڑا بہت ظاہر کمپرومائز آ جاتا ہے ان چیزوں کے اندر, حالانکہ آنا نہیں چاہیے کیونکہ اور بھی بہت سارے اس کے حل ہیں, سلوشن ہیں, لیکن یہ زیادہ تر چیزیں ہوتی ہیں. پھر چونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ کی جو ایک اپنی ظاہر ہے ایک وہ انفرادیت ہے, گورنمنٹ کا اپنا ایک ظاہر ہے لوگوں کے لیے ایک چارم ہے, وہ چیز ختم ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے. اور وہ پھر اس طرح کے ان کے ہاؤس رینٹ اور جو ریکوزیشن پہ گھر وغیرہ لینے ان کے پیمنٹ کرنا, پھر ان کے میڈیکل کے اخراجات وغیرہ, ان کی فیملیز کے لیے معاملات, پھر ان کے ظاہر ہے بہت ساری اور چیزوں کے اندر جو ان کو اداروں میں کنسیشنز ملتی ہیں ان کے بچوں کے لیے کوٹا وغیرہ, وہ پھر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ جا کے وہ کمپرومائز ہو سکتے ہیں. تو یہ پرائیویٹائزیشن کے تھوڑے سے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, لیکن اس کے کمپیریزن میں جو ہے وہ ایڈوانٹیجز بھی ہیں کہ وہ ادارہ نو ڈاؤٹ پھر جب وہ ایک کمپنی کے انڈر آتا ہے اور پھر وہ ظاہر ہے اتنی بڑی انویسٹمنٹ لے کے چلتے ہیں تو پھر وہ ظاہر اس کی پرفارمنس کو امپروو کرتے ہیں, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پرفارمنس امپروو کریں, ایفیشینٹ کریں, لوگوں کو بھی ایفیشینٹ بنائیں. پھر اس میں وہ جو بلا وجہ کی بھرتیاں ہیں اور وہ جو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے کہنے کے اوپر جی آپ بھرتی کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں, وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کر آتے ہیں, میرٹ کے اوپر لوگ کام کرتے ہیں, پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ظاہر آگے مواقع نکلتے ہیں جو کیپیبل ہوتے ہیں. پھر ان کے پراپر ریفریش کورسز ہوتے ہیں تاکہ وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جدید جو تقاضے ہوتے ہیں ان سے وہ ہم آہنگ رہیں, اور پھر ظاہر ہے وہ اس کمپنی کے لیے جو ہے وہ بہتر اور پروڈکٹیو کام کریں. تو یہ بیسیکلی پرائیویٹائزیشن کا کانسیپٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 روز تک میری جو پراپر کچھ وی لاگ آئیں گے چینل کے اوپر, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر میں ایک ویڈیو اور بناؤں گا, کچھ آپ کو پرائیویٹائزیشن کی پاکستان کی خاص کر تاریخ بتاؤں گا, کچھ دوسرے ملکوں کے کمپیریزن بھی بتاؤں گا, کیونکہ دوسرے ملکوں میں بھی ظاہر ہے پرائیویٹائزیشنز ہوتی ہیں, یہ کوئی یہ نہیں کہ صرف پاکستان کا کانسیپٹ ہے. کچھ آپ کو نیشنلائزیشن انشاءاللہ بتائیں گے پاکستان کی وے بیک 72 کس طرح سٹارٹ ہوئی, پھر پرائیویٹائزیشن کا کانسیپٹ کیسے جو ہے نا یہ ہمارے PMLN والے لے کر آئے, کب سے سٹارٹ ہوئی, کیسے ہوئی, پھر اس کا کانسیپٹ کیا تھا, کون کون سے بینکس اور جو دیگر ادارے تھے وہ پرائیویٹائز ہوئے, اس سے پھر ان کو کیا فائدہ ہوا, اوبیسلی پرائیویٹائز ہونے سے ان کو کیا فائدہ ہوا. تو یہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. آپ لوگوں کے اس حوالے سے کوئی بھی کوشچن ہو تو وہ مجھ سے آپ واٹس ایپ میں پوچھ سکتے ہیں. میری کوشش تھی کہ میں ایک مختصر سے اس ویڈیو کے اندر زیادہ سے زیادہ چیزوں کو کلیئر کر سکوں, تاکہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے, جو دوست احباب یا بچے جو پرائیویٹائزیشن کو زیادہ بہتر نہیں سمجھتے, تو ان کو یہ چیز سمجھ آ جائے کہ پرائیویٹائزیشن کا بیسیکلی کانسیپٹ کیا ہے.